اور ظالم دی اللہ رسی دراز کر دیتے ہیں، جو کرنے کر لے، جو ظلم کمانا چاہنا کما لے۔ پر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جدوں اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر ظالم نو رب کولوں چھڑان والا کوئی نہیں ہوتا۔ بولو ظالم نو رب کولوں چھڑان والا، جی بولو چھڑان والا کوئی نہیں ہوتا۔ پھر وہ دیاں طاقتاں، وہ دے حامی، وہ دے عزیز و اقربا بے بس ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دعا کرتے ہیں یا اللہ کی جان کٹ لے، انہوں پردہ دے دے۔ پر یاد رکھنا ظالم ظلم کرتا رہتا ہے اور ظلم و ستم دیاں دیریاں چلاندہ رہتا ہے، پر ظالم نال حکمرانی قید نہیں رہ سکتی۔ ظلم دے نال اور ظلمی سیاست دے نال حکومت دیاں بنیاداں مضبوط نہیں ہوندیاں، حکومتاں کوئی مضبوط ہوندیاں نہیں جڑیاں عدل تے قائم ہوندیاں۔ سبحان اللہ، بولو جڑیاں بولو عدل تے قائم ہون، انصاف تے قائم ہون۔ اب ایک نا پاکستان دے وزیر اعظم دی اللہ پاک نے رسی دراز کر دی، اللہ پاک نے آکھیا لے تیری رسی دراز کر دینا، تو کنٹینراں تے چڑھ کے قوم نال بڑے بڑے وعدے کیتے، بڑے بڑے وفا دیاں گلاں کیتیاں، میں قوم نال وفا کر دیاں گا، میں قوم نال انج کر دیاں گا، پر قوم نوں پتہ لگ گیا جڑا تو چاہنے ایڈا کائنات تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نہیں گل ہمیں بڑے رسول تے بیٹھا، بیویاں بھی نچدیاں رہیاں، بندے بھی نچدے رہے، جڑے سٹیجاں تے آ کے ڈانس کرن والے ہون، جڑے کھوکھلے نعرے مارن والے ہون، اور جڑے گجن والے ہون واسطے نہیں، وسن والے کچھ اور ہوندے نے۔ نالے قوم نوں لاک ڈاؤن دے اندر دے کے رکھ چھڑیا۔ مینوں یہ دسو الحمدللہ ساڈے مسجد دے اندر اج تک کوئی بندہ کرونا نال نہیں مریا، اپنی آئی نال مر دے۔ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ دے رسول کا ذکر کرتے ہیں، موت آ جائے ہو بھی چاہیے۔ سبحان اللہ، توجہ نال بیٹھے آ جائے۔ اللہ رسیاں دراز کر دیتا ہے، ظلم کر کم ظلم جنہ کیتا جا سکتے ہیں۔ ان بطشا ربک لشدید، میری پکڑ بڑی شدید ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری پکڑ بڑی شدید ہے، جڑا میرے شکنجے اندر آ گیا کوئی طاقت نہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں نظر توجہ نہ، سبحان اللہ، بے پرواہی ایک سجن دی، سبحان اللہ، بے پرواہی ایک سجن دی، جتے کسے دی پیش نہ جاوے۔ بے پرواہی ایک سجن دی، جتے کسے دی پیش نہ جاوے۔ تاجہ والے بولو، تاجہ والے در در منگن، مغدیاں تخت بٹھائے۔ یہ وہ دیاں بے نیازیاں نے۔ اور یاد رکھو قوم نو لاک ڈاؤن اندر بند رکھیا گیا، بیماریاں دے بہانے کر کے، اور قوم تے مہنگائی دے بند کرائے گئے، اور مسلمانہ دے نظام تعلیم نو برباد کیتا گیا۔ قرآن دی آواز نہیں آنی چاہیے، مسجد کے اندروں خطبیاں دی آواز نہیں آنی چاہیے، نعت مصطفیٰ دی آواز نہیں آنی چاہیے، ذکر مصطفیٰ دی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ظالموں نظام تعلیم برباد کر چھڑیا۔ کل میں نے بندہ ملیا انہوں نے کہا جی جے لاک ڈاؤن ختم ہوئے ہے تے 2 لاکھ روپیے دی سعودی عرب دی ٹکٹ کر چھڑی، 2 لاکھ روپیے دی ٹکٹ کر چھڑی۔ یہ پاکستان بناتا پھردا ہے۔ خدا کی قسمیں مسلمانہ دی حکومت ضرور ہے، پر اسلامی قانون کوئی نہیں، اسلامی معاشرہ کوئی نہیں۔ میرے محمد مصطفیٰ دا کدھر نظام نظر نہیں آتا۔ اگر حکومت کی دیئے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سبحان اللہ، حکومت کی تھی حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کی تھی۔ آج بھی مدینے پاک دیا گلیاں اندر، آج بھی مدینے دیا گلیاں گواہی دے دیا، ہاں اگر کائنات نے کوئی عدل تے انصاف دے باپ بن کے لیا ہے تے خطاب کا پتر سیدنا فاروق اعظم بن کے لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قوم نال تماشا کرتے پھردے نے، قوم دے جذبات نال کھیڑتے پھردے نے۔ اللہ رسیاں دراز کر چھڑ دے، بولو اللہ رسیاں دراز چھڑ دے۔ ارے تو نا فرعون 70,000 بچے
اپنے آپ کو سمجھ بیٹھا کہ میں خدا، مینو پوچھن والا کوئی نہیں، مینو دسن والا کوئی نہیں۔ ماما دیا بچے گودا وچوں بچے کھیچ کے ہزاراں بچیاں نو خون دیا ندیاں دے اندر نہال کرن والا، پر جدو اللہ دی پکڑ آئی نا، اور جدو اللہ دی، یاد رکھو اللہ دی ذات کو ڈریا کرو، اپنی جوانی تے مان نہ کرو، اپنے حسن تے مان نہ کرو، اپنی طاقت اپنی دولت تے مان نہ کریا کرو، وہ دے کلو ڈر کریا کرو۔ ان بطشا ربک لشدید، اور فرعون 70,000 بچے کا قاتل، جہدے تخت دیاں بنیاداں بڑیاں مضبوط سن، جہدے حواری بڑے سن، جہدا ساتھ دین والے بڑے سن، پر جدو اللہ کا قہر آیا نا، اللہ کا غضب آیا، جیڑا اللہ سے منو بٹا کوئی نہیں سکتا، میرے اگے دم کوئی نہیں مار سکتا، پھر دریائے نیل دیاں موجاں ایک لہر دا مقابلہ نہ کر سکیا، بولے ایک لہر دا مقابلہ نہ کر سکیا، اور مسلمانوں جنرل اڑتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے کرنل اڑتے جا رہے ہیں، وہ دیاں لشکر دیاں فوجاں جس ویلے پانی تے نظر ہو جاندیاں نہیں، مسلمانوں نالے ڈوب دے پیا، نالے گوتے پیا کھاندے، آج گوتے کھاندیاں، آج ڈوبدیاں اپنے رب نال گل پیا کر دے، جنہیں خدا ہوں کا دعویٰ کیتا، ذرا توجہ نال مسلمانوں، آج مردیاں ڈوبدیاں، جدوں حلق اندر پانی آ گیا، جدوں نک دے اندر پانی آ گیا، نالے ڈوبدائیں نالیاں دیا منت برب موسیٰ و ہارون، ڈوبدیاں آمنت برب موسیٰ و ہارون، اے میں ماننا موسیٰ تے ہارون دے رب نو۔ اللہ نے فرمایا جبریل اے دا ایس والے مننا سانو قابل قبول نہیں، بولے اے دا مننا ہون مرن لگا، حالت کے پانی آیا، ناک کے پانی آیا، ڈبکیاں پیا کھاتا ہے، ہون بھی آتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، فرمایا اے دا مننا قابل قبول نہیں ہوئے گا۔ جبریلہ گارا لے اے دے منہ وچ تر دے، اے تیرے نبی کا بھی گستاخ لیا، انہیں موسیٰ کا مقابلہ کیتا، میں انہیں خدائی اور کا دعویٰ کیتا، میں نے کچھ نہ کیا، پر جدو میرے موسیٰ کے سامنے آیا، میرے موسیٰ کا دشمن بن گیا، اور یہ دا مننا بھی قابل قبول نہیں ہوئے گا۔ بولے دا مننا قابل قبول نہیں ہوئے گا، جو دا مننا قابل قبول، فرمایا یہ دا مننا قابل قبول نہیں ہوئے گا، پر قربان جاوا مدینے دے تاجدار دی عظمتوں، قربان جاوا مدینے دے تاجدار دی جناب شاناتوں، امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا تیرا امتی ہوئے، تیرا غلام ہوئے، تیرا کلمہ پڑھنے والا ہوئے، تیرے دے درود و سلام دیاں جناب پھلا دیاں پتیاں نچھاور کرنے والا ہوئے، سونیا تیرے نال وفا کرنے والا ہوئے، اگر موت کا فرشتہ سامنے آ جائے ادو بھی آکھے یا اللہ معاف کر دے، اللہ فرماتا ہے تیرے صدقے معافی دے دیاں گا، میں تیرے صدقے سونے معاف عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، موت کا فرشتہ بھی سامنے آیا، 70,000 بچے کا قاتل، ان بخش ربی کا لشدید، جو اللہ کی پکڑ آ گئی، بولو اللہ کی۔ نمرود نے کیا میں خدا اور ہزاروں بچیاں نو قتل کرنے والا، اپنی سلطنت دیاں بنیاداں دی بنیاد انساناں دے شریعت رکھن والا، سیرت رکھن والا، پر جدو اللہ کا قہر آیا نا، اللہ کا غضب آیا نا، ایک مچھر نے جناب نمرود نو بیڑا گرک کر چھڑیا، دماغ کے اندر بڑھ گیا، جنہاں نواتا سی نا میرے سامنے ہاتھ بن کے کھلو، میں نے سلوٹ مارو، تاریخ نے وہ دور لہرا کے رکھ چھڑیا، جڑے ہاتھ بن کے ادب نال کھڑے ہوتے سن، ہون وہی ہوتے سر کے لتر مارتے نظر لتر مارتے ساتھ نظر ہوں، ڈانگا میاں واجدیاں نے لتر بجن سکون ہو جاتا ہے، جگراؤن ہوئے تو جناب چاند کھڑیاں سکون ہو جاتا ہے،
سبحان اللہ ہے سی تو اتنے علی پاک کا ملنگ انہیں آگے فرونا بھی تینوں سکون میں دینا انہیں وکیلا جا ڈنڈا دیا انہیں حاضر کار دا نام دا نعرہ ماریا نمرود ادھر کے سر سے جو ڈنڈا میا نا سر 2 ٹکڑے ہو گیا جو مچھر ہے مچھر سی پر کھا کھا کے ایڈا پڑ گیا وہ ماں فرماتے نے چڑی جڈا ہو کے نکلے حکومت ہے تو میرے اللہ کی بادشاہی اللہ دا قرآن بیان پیا کرتا ہے خالق کائنات رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل من علیہا قرآن بیان پیا کرتا ہے فرمایا اتھے کوئی بادشاہ نہیں رہے گا اتھے کوئی وزیر نہیں ہوئے گا اتھے کوئی مرمیاں والا جگیلہ والا جناب اتھے رہنے واسطے نہیں آیا اللہ دا قرآن بیان پیا فرماتا ہے ساری دنیا فانی ہے ساری دنیا فنا ہو جائے گی ساری دنیا برباد ہو جائے گی اگر نہ رہے گا خدا دا رہے گا یا میرے مصطفیٰ دا رہے گا کوئی نہیں رہے گا خدا دا ہوئے گا یا مصطفیٰ دے نام دے نہ رہے گا اللہ ظالمان تو غافل نہیں ظالم سمجھتا ہے کہ میں نے پوچھن والا کوئی نہیں دسن والا کوئی نہیں یزید برسر اقتدار آیا ظالمان و حواری بڑے لگ جاتے ظالمان و حامی بڑے لگ جاتے مددگار بڑے ہوتے ہیں ابن سعد نے آکھیا یزید تیرے نال آؤ شمردر جوشن نے آکھیا یزید تیرے نال آؤ تیری حکومت بڑی مضبوط ہے تیرا تخت و تاج نو ہلان والا کوئی نہیں ہو سکتا ہر پاسے امن ہی امن ہے اج یزید دے حواری کٹھے ہو جاتے ہیں مسلمانوں ذرا توجہ نال جدوں یزید ظلم پیا کردا ہے جدوں یزید نے ظلم و ستم دے جناب باپ کھول کے رکھ دیتے نے یزید نے خون دیاں ندیاں بہا کے رکھ دیاں نے یزید دا مقابلہ پیا کردا ہے جدے صدقے کائنات بجو مار دے وجود دی اندر آئیے یزید دا مقابلے اندر آیا میں نے پوچھن والا کوئی نہیں میں نے دسن والا کوئی نہیں آخر یزید بھی مر گیا بولو یزید مر گیا گلانج دی دلت اٹھی یزید نو یزید مر گیا میں تھوڑا جا پیچھے جانا چاہنا محبت نال بیٹھے آجے اللہ ظالمان تو غافل نہیں کیا اپنے دین اندر بات رکھنا اللہ ظالمان تو غافل نہیں یہ غمان تک نہیں کرنا دہن اندر لے آنا بھی نہیں 4 رات کی چاندنی پھر اندھیری رات آج ہر برسر اقتدار آنے والا مظلومہ نال کھیڑ دے غریبہ کے جذبات نال کھیڑ دے میں میرے رسول سے بیٹھا ایمان بھائی دسے آجے جیڑا بندہ 500 روپیے کی دیہاڑی لگتا ہے کئیاں نو بھی نہیں لگتی بولو کئیاں نو جی بولو کئیاں نو وہ بھی نہیں لگتی 500 روپیے کی دیہاڑی کرنے والا ایک مزدور کیا وہ دل نہیں کرتا کہ میرے بچے پڑھیں کیا وہ درد دل نہیں رکھتا کہ میرے خاندان والے اچھا کھانا کھان توجہ نہ بیٹھیا جے 500 روپیہ لے کے میں نے دسو چینی گھر لے کے آئے گا یا آٹا گھر لے کے آئے گا جس ملک کے اندر 100 روپیے 110 روپیے چینی ہو جائے جس ملک کے اندر 70 روپیے آٹا ہو جائے 80 روپیے 80 روپیے کلو آٹا ہو جائے یہ 4-5 بار ہو کتنا آٹا گھر لے کے جائے گا کنے اپنے بچے نہیں پرورش کرے گا پر میں قربان جاؤں دعا کریا کرو رب العالمین اجدا حکمران عطا کر دے اجدا حاکم عطا کر میرے رب العالمین جدا کردار سیدنا فاروقی اعظم ورگا ہوئے جدا کردار جناب ابو بکر صدیق ورگا ہوئے جدا کردار جناب عثمان غنی والا ہوئے جدا کردار مولا کائنات ورگا ہوئے مسلمانوں جڑا درد دل رکھن والا ہوئے جڑا عزتاں دا رکھوالا ہوئے جڑا اسلام دا پاسبان ہوئے جڑا مسلمانوں تحفظ ختم نبوت دے مہر دین والا ہوئے کدھر مردیاں نو نوازن والے
کدھر دوسرے مذہب والے نوازن والے میں تے مسلمانوں ہی جانا نا دین نبی دا وہ مال یتیمہ وہ روے تے کر لا جی بولو ظالمان تو اللہ ہرگز غافل نہیں. ذرا توجہ مسلمانوں میرے آقا حسین کی شہادت ہو گئی. نبی کا نواسا اپنے نانے کے دین تو قربان ہو گیا. یہ شخصی جنگ نہیں حق و باطل کی جنگ تھی. الہاد اور ایمان کی جنگ نظر آئے گی. مسلمانوں کفر و اسلام کی جنگ نظر آئے گی. جدوں آقا حسین شہید ہو گئے نے ادھروں مسلمانوں جدوں مدینہ المنورہ والوں پتہ لگ گیا نبی دا نواسا شہید ہو گیا ہے, نبی دا خاندان کٹ گیا ہے. امام الانبیاء نبی دے دین دی تحفظ واسطے نبی دا خاندان کٹ گیا. چمستے نبی اس جدید نے اجاڑ کے رکھ دیتا. آج گلی گلے نعرے پہ بجتے نے جدید اندر میں فاطمہ, جدید اندر میں جد گیا ماں. آخر مدینہ المنورہ دے اندر مسلمانوں کون نے یہ میرے نبی دے صحابہ نے یہ مدینے دے تاجدار دے غلام نے یہ پاک دھرتی دے اندر بچن والے باسی نے امام الانبیاء نبی دے صحابہ مسلمانوں اعلان کر دیتا ہے کوئی یزید دی بیعت نہیں کرے گا. آج یزید دے خلاف علم حق بلند کر دیتا گیا. ایک قوم نے یہ مدینے دے تاجدار دے غلام نے امام الانبیاء نبی پاک دے صحابہ نے مسلمانوں انہاں دی عظمت تو قربان جاواں انہاں کیا جدیدہ تو نبی دے نواسے نو شہید کر کے اسلام دے چہرے تے تماچا ماریا اور کبھی تیری بیعت نہیں ہوئے گی, تیرے تخت نو منیا نہیں جائے گا, تیری سیاست نہیں چلے گی, تیری حاکمیت نہیں چلے گی, اور قانون چلے گا تے مدینے دے تاجدار دا چلے گا. اور قانون چلے گا مدینے دے تاجدار دا قانون چلے گا. اسی نبی دے غلام اسی مدینے پاک دیاں پاک گلیاں دے اندر رہن والے اسی مدینے دے تاجدار دے گنبد خضرا دا نظارہ کرنے والے سبز سبز گنبدیاں بہارا تھلے زندگی گزارن والے لو جدو مدینے والیاں نے مسلمانوں آج بیعت کر لئی ہے. حضرت عبداللہ بن حنظلہ دی بیعت کر لئی ہے. آج مکے والیاں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر دی بیعت کر لئی. آج یزید نو مسلمانوں حق دے کہنے والے بڑے لوگ نے یزید نو امیر المومنین آج خطاب دین والے جناب نام نہاد آج مسلمان کائنات تے بڑے موجود نے. پنڈی دی اندر ایک جلسہ ہو جاوے جتھے یزید زندہ باد دے نعرے لگے نے. استغفر اللہ پنڈی اندر جلسہ ہو جا اینا جنابی اندر یزید دی حمایت اندر نعرے مارے گئے. رجل بیٹھے آجے آقا حسین دے سر انور پہ خنجر رکھیا. ابن صاحب نے آکیا حسین جلدی کر اسی نماز جمعہ پڑھنے رجل بیٹھے اسی نماز جمعہ ادا کرنے. پر یاد رکھنا نماز جمعہ وہ بھی پڑھتے سن, نماز وہ بھی پڑھتے سن, قرآن دیا تلاوت وہ بھی کرتے سن. پر اللہ ایسے گناہ نے رب نمازہ پڑھی تو رب معاف نہیں کرتا. قرآن پڑھی اللہ گناہ معاف نہیں جو کرتا ہوگا. ساری رات نفل پڑھنے والی آؤ, کعبے دا طواف کرنے والی آؤ, سبحان ربی الاعلیٰ دیاں تسبیحاں بیان کرنے والی آؤ. اللہ انہوں کبھی معاف نہیں کرے گا جڑا حسین کا گستاخ ہوئے گا.
جڑا نبی دے نواسے دا بے ادب ہوئے گا اللہ کدی انہوں معاف نہیں کرے گا. ادھر مدینے والیاں بیان کر لیے جناب حضرت عبداللہ ابن حنظلہ دی, ادھر مکے والیاں بیان کر لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر دی. لوگ مسلمانوں یزید نے مدینہ المنورہ پہ چڑھائی کر دی ہے, بڑا ایک لشکر اور ساز و سامان جنگی دے کے پیا ٹوڑ دے. لوگ مسلمانوں جدو مدینے پاک والیاں تے حملہ ہو گیا ہے, مدینے پاک دی جناب پاک گلیاں دے اندر اس مدینے دا حیا کیتا حضرت ابو بکر صدیق کیتا, اس مدینے دے تقدس نو پامال نہیں کیتا حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کیتا. فرمایا جان دے دیاں گا پر مدینے دیاں گلیاں خون نال کدی لگین نہیں آن دیاں گا. مدینے دیاں گلیاں خون نال لگین نہیں آن دیاں گا. یہ مدینہ میں اس مدینے نے میرے یار دیاں تلیاں چنیاں نے اینا گلیاں اندر حسنین کا نانا جان پھردا رہا ہے. مسلمانوں ذرا توجہ نہ, حضرت سیدنا عثمان نے گلی تے 40 دن پانی بند کیتا گیا ہے, پر جناب عثمان غنی نے مدینہ پاک دی اندر جنگ نہیں کی تھی. فرمایا جان دے دیاں گا اے میرے نبی دا مدینہ میں, اے شہر مدینہ میں, اے مدینہ المنورہ میں جتھے حسین گلیاں اندر کھیڑ دے رہے نے, جتھے مدینے دے تاجدار انہاں گلیاں دے اندر پھر دے رہے نے. فرمایا نانا جان جان دیئے تے چلی جاوے پر مدینے دی گلی اندر کبھی خون نہیں بہایا جائے گا. ایک امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے جڑے مدینہ المنورہ نال پیار کرنے والے, جڑے مدینے دی جناب مٹی نال پیار کرنے والے, جڑے مدینے دی سرزمین نال پیار کرنے والے, مدینہ دی ہوئے جتھے دجال نہیں آ سکتا, مدینہ منورہ ہوئے جتھے کبھی مسلمانہ پجال نہیں آ سکتا. ایڈا برکت والا شہر, ایڈا عظمت والا شہر. حضور نے فرمایا جنہوں کدھر بھی ایمان نہیں نہ آئے گا, کدھر بھی ایمان نظر نہیں آئے گا. فرمایا مدینہ المنورہ والی ایمان نہیں جاوے گا جنہیں سب باقی اپنی گرد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. یعنی مدینہ پاک کا شان والا شہر جتنے دجال نہیں آ سکتے. بھائی یزید نے مدینہ المنورہ دا حیا نہ کیتا ہو, وہ جنہ نبی دی آل نال پیار نہ کیتا, جنہ نبی دی آل دا حیا نہ کیتا, جنہ مصطفیٰ دے خاندان دی تعظیم نہیں کیتی, وہ کون نہیں جڑا مدینے پاک دا حیا کرنے والا ہوئے, مدینے پاک دا دل کرنے والا ہوئے. مدینے پاک دیاں گلیاں دی اندر آج لوگ تلواراں لے کے مسلمانہ مدینہ پاک دے لوگوں ڈرا رہے نے, خوف زدہ کر رہے نے. مدینے پاک دیاں گلیاں دے اندر آج جانوراں دے ہنان دیاں آواز آ رہیاں نے, آج گھوڑیاں دیاں ٹاپاں دیاں آوازاں نظر آ رہیاں نے. آج مدینے پاک دے لوگ سمجھ جاندے نے, مدینے پاک دے لوگ خوف زدہ ہو جاندے نے. مسلمانوں تلوار پی چلتی ہے. امام الانبیاء نبی دے مسلمانوں غلام آج اہل بیت دا ہاتھ دی دفاع دی خاطر اپنی جاناں دے نظرانے پیش کر رہے ہیں, اپنی جاناں دے نظرانے پیش کرتے نظر آ رہے ہیں. فرمایا حسین تیرے نام تو جانا قربان کر دیا گے, حسین تو حق دا امام بن کے آیا ہے. آقا حسین کدی یزید دی بیعت نہیں کریں گے, کدی یزید نو نام حاکم تسلیم نہیں کر دے. اس کو فجور والا سادہ حکمران نہیں ہو سکتا. لوگ مسلمانوں ایک نہیں دو نہیں 10,000 صحابہ مدینہ پاک کے اندر شہید ہو گئے نے. 10,000 صحابہ مدینہ المنورہ اندر شہید ہوئے. طریقہ اٹھا کے دیکھو, واقعات اٹھا کے دیکھو, کس واسطے شہید ہوئے نے. یہ نبی پاک کے صحابہ مصطفیٰ دی آل دی خاطر شہید ہوئے. اور مصطفیٰ دی آل دی خاطر شہید ہوئے. اور میں یہ الفاظ اپنی زبان پہ نہیں لے کے آنا چاہتا. میں انہاں دو بندیاں نوں دعوت دینا جڑے یزید نوں اج بھی امیر المومنین پہ منتے نے. مدینہ پاک دیاں بچیاں نال زبردستی کیتی گئی, مدینہ پاک دیاں عورتاں دی بے حرمتی کیتی گئی, مدینہ پاک دیاں عورتاں نوں مسلمانوں انہاں دی ناموس اور تقدس نوں پامال کیتا گیا. اور مسجد نبوی دے اندر گھوڑے بندے تے یزید نے بندے.
مسجد نبی اندر گھوڑے بنے. یزید امیر المومنین ہے, یزید حق دا امام ہے, یزید زندہ باد دے نام دے نعرے لان والیو. مدینہ پاک کے اندر گھوڑے کتنے بنے؟ آنکھو یزید کتنے بنے؟ 10,000 صحابہ نے شہید کیتا تے یزید نے. اور یاد رکھو جیڑا نبی پاک کی ظلف نو بھی ادا دے نا اللہ کا قرآن تیار کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. جی کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا قرآن ہے. سبحان اللہ. تاریشہ بیٹھے نے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ. اللہ کا قرآن ہے. فرمایا جنہیں اللہ تے اللہ نے رسول نو ایذا دتی, جنہیں اللہ تے اللہ نے رسول نو ستایا, جنہیں اللہ تے اللہ نے رسول نو صدمہ پہنچایا. اللہ فرماتا سن لو دنیا والیو, او دے تے دنیا تے بھی لعنت ہے, آخرت اندر بھی لعنت ہے. بولو دنیا تے بھی لعنت تھی, اونچی بولو آخرت اندر بھی لعنت. میں سوال تواڈے کے کرنا, جنہیں نبی پاک دے صحابہ نو شہید کیتا وہ جنتی ہے کہ لعنتی؟ لعنتی. اونچی بولو جنتی ہے کہ لعنتی ہے. جنہیں مصطفیٰ دے نواسے نو شہید کیتا وہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ وہ جنتی ہے کہ لعنتی ہے؟ وہ زندہ باد ہے کہ مردہ باد ہے؟ جنہیں گھوڑے مسجد نبوی اندر بننے لعنتی. حضور دا سینہ کھڑیا ہوئے گا. جنہیں مسجد مدینہ پاک دے لوگاں ڈرایا, خوف زدہ کیتا, کیا نبی پاک دا دل راضی ہویا ہوئے گا؟ نبی پاک دا سینہ کھڑ گیا ہوئے گا؟ اللہ بھی اللہ کا رسول ہوئے تے راضی ہوئے گا؟ اس واسطے آنے یزید آج بھی لعنتی ہے, کل بھی لعنتی ہے, قیامت تک لعنتی رہے گا. حسین آج بھی زندہ تھی, حسین کل بھی زندہ, حسین قیامت تک زندہ باد رہے گا. قیامت تک میرا حسین زندہ کرے. سبحان اللہ. زندہ باد. نہ یزید کی وہ ستم رہا, نہ زیاد کی وہ جفا رہی, رہا نام تو حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. جسے زندہ رکھتی ہے, جی بولو زندہ رکھتی ہے. لو مسلمانوں مسجد نبوی اندر گھوڑے بننے گئے نے, معاذ اللہ نندا کر رہے نے, پیشاب پہ کر دے نے. مسجد نبوی جتھے نماز پڑھیے اللہ 50,000 تک ثواب عطا فرما دیتا ہے. میرے نبی پاک کی مسجد نبوی ذرا توجہ نال مسلمانوں, جدوں گھوڑے بننے گئے نے قتل و قتلام بھی آؤندہ ہے. حضرت سعید بن مسیب آتے نے, تابی نے, ذرا توجہ نال مدینے دے تاجدار دے جناب اکھاں تو نبی نے آخر چھپ دیاں چھپا دیاں, ڈر دیاں ڈران دیاں. نبی پاک فرمایا ہن کوئی پناہ نہیں ملے گی, پناہ ملے گی تے نبی دے گنبد خضرا وچ ملے گی. نبی دے گنبد خضرا دے اندر مل جائے گی. حضرت سعید بن مسیب آتے نے, دن راتاں ہو گیاں نے, کوئی اذان دین والا نظر نہیں آتا, کوئی جماعت کران والا نظر نہیں آتا. خوف و حراس پھیل جاتے ہیں مدینے پاک دے اندر. یہ خوف و حراس پھیلان والا کون ہے؟ یہ معاویہ دا پتر یزید نظر آئے گا. ذرا توجہ نال مسلمانوں, حضرت سعید بن مسیب آتے نے, میں نبی ناموں, میں نبی پاک دے گنبد خضرا حضور دی قبر انور دے قریب بیٹھا ہویا ہوں. کی دینا ہوں جدوں مسلمانوں جماعت دا ٹائم ہوندا ہے, جدوں اذان دا ٹائم ہوندا ہے, نبی پاک دی قبر وچوں اذان دی بھی آواز آتی ہے, نبی دی قبر وچوں تکبیر دی آواز آتی ہے. قبر وچوں نہ تکبیر دی آوازاں بلند پیاں ہوندیاں نے. مسلمانوں ذرا توجہ نال محبت نال بیٹھنا. آخر مسلمانوں مکے پاک تے چڑھائی کیتی ہے, مدینے پاک نو تک تراج کرن دے جناب باوجود حسین بن نبی دی جناب نمائندگی دی اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جناب گرفتار کرنے واسطے, آپ نو تک تراج کرنے واسطے مسلمانوں ایک لشکر تیار ہو گیا ہے جڑا یزید دی حمایت کردا جدوں مکے دی
دی سرزمین تی آیا وے حضرت جنابی عبداللہ ابن زبیر نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیتا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ڈٹ کے مقابلہ کیتا آخر یزیدیاں نے مسلمانوں بیت اللہ شریف دا حیا نہیں کیتا وہ دی عزت دی پاسداری نہیں کی تھی وہ دی تقدس نو بحال نہیں رکھیا بلکہ یزیدیاں نے مسلمانوں حضرت خانہ کعبہ دے غلاف نو اگلا دیتی ہے خانہ کعبہ دے غلاف نو اگلان والے یزیدی نے خانہ کعبہ دے غلاف تے آچی ہنیاں مندرین کے ذریعے چھڑیاں گئیاں اور اگلائی یزید نے خانہ کعبہ نو اجے بھی آندی امیر المومنین نے اجے بھی آندی یزید بڑا چنگے جنہیں بیت اللہ شریف تے چڑھائی کی تھی جنہیں کعبہ دا غلاف ساڑیا پتھر مارے گئے جنہوں خانہ کعبہ دیا دوارہ ٹہیاں نا اللہ نے فرمایا تیرے بڑی رسی ڈلی کی تھی تیری رسی بڑی دراز کی تھی تو ظلم کر گئے یہ جو خانہ کعبہ دیا دوارہ پیا ٹہیاں نے یہ تو جدید نے کلا جتا درد ہویا جدید فنار ہو گیا یزید مر گیا لو مسلمانوں میں اس بات جناب تو آنے سامنے پیش کرنا چاہنا ہوں یزید مر گیا یزید نیز تو نبود ہو گیا یزید کا نام و نشان مٹ جاتا ہے کدھر گیا یزید تک کدھر گئی یزید دی حکومت کدھر گئیاں یزیدیاں دولتاں ذرا توجہ نال مسلمانوں یزید دی کوئی قبر دا نام و نشان نہیں ہو جانتا یزید دی قبر نو کوئی نہیں ہو جانتا پر میں قربان جاواں آقا حسین تیری عظمت تو اج بھی کربلا وچ میرے آقا حسین دا نورانی گنبد نظر پیا جاندا ہے اج بھی آقا حسین دا روزہ چمکا ماردا نظر پیا آندا ہے لو مسلمانوں دمشق کے اندر ذرا توجہ نال بڑے بڑے جرنیل کٹھے ہو گئے بڑیاں بڑیاں قیادتاں کٹھیاں ہو جاندیاں نے بڑے بڑے جرنیل آ جاندے نے انہاں آکھیا ہن یزید دا پتر معاویہ بن یزید جڑا برسر اقتدار ہوے گا معاویہ بن یزید نو تخت پیش کیتا گیا معاویہ بن یزید نو آکھیا آ جاؤ اج تخت دی آ جا حکومت کرنا ہے آگے تو معاویہ بن یزید آیا معاویہ بن یزید کون نہیں یزید دا بیٹا کس ویلے یزید دے بیٹے نے آکھیا دمشق والیاں سن لو کوفے والیاں سن لو دمشق کے والیاں سن لو فرمایا میں اس تخت دے ٹھکدا بھی نہیں اس آواز دی یہ تخت بڑا خونی ہے فرمایا اس تخت وچوں من نبی دے نواسے دے خون دیاں خوشبوواں پیاں دیاں نے فرمایا میں نام بھیجنا اس تخت